کیا آپ جانتے ہیں کہ حیات والے اعمال یا امر الہی کیا ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سے حضرات ہیں جن کے اجسام قبر میں محفوظ رہتے ہیں؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ تنام عینی ولا ینام قلبی، تنام عینی ولا ینام قلبی، انا عینی تنامان ولا ینام قلبی۔ اوپر کی آیت اور مذکورہ احادیث سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت خاتم النبیین علیہ السلام کی آنکھ سو جاتی تھی اور قلب اتر بیدار رہتا تھا، جبکہ نیند میں قبض روح آیت سے واضح ہے۔ حضرت انبیاء علیہ السلام کی شان کتنی بلند اور ہماری سوچ سے بلند ہے کہ نیند میں بھی بیداری ہوتی ہے، اور اخذ حکم الہی اس کی کھلی دلیل ہے کہ جب تمام انسان نیند میں باشعور ہوتا ہے اور حضرات انبیاء بیدار ہوتے ہیں، اور حیات والے اعمال یعنی امر الہی کو قبول کرنا اور اعمال میں مشغول رہنا ہی حیات کی دلیل ہے۔ بہرحال موت سے روح کا تعلق جسم سے منقطع ہوتا ہے، یعنی جسم میں تصرفات نہیں کر سکتی، لیکن یہ انقطاع تعلق کیسے ہوتا ہے؟ عام خیال یہ ہے کہ وہ جسم سے نکل جاتی ہے، حقیقت اس کی اللہ کو معلوم ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہی دینے والا بتلایا گیا ہے۔ قبر مبارک میں امت کے اعمال پیش ہونے کی وجہ سے قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے امت کی گواہی دیں گے انشاءاللہ۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ شرح الصدور میں باب فتن المیت و بلا اور شیخ العبد الوہاب شیرانی نے مختصر تذکرہ کرتبی باب اللہ طاق الارض اجساد الانبیاء میں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کچھ اور بھی حضرات کو شمار کیا ہے جن کے اجسام قبر میں محفوظ رہتے ہیں اور مٹی ان کو نہیں کھاتی۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے جسم کو کھائیں۔ انما لم تاکل الارض اجساد الشہداء الکہنم احیاء عند ربہم یرزقون، یقیناً شہداء کے جسم کو زمین نہیں کھاتی اس لیے کہ وہ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ المؤذن المحتسب لا تقلہ الارض، مؤذن جو پابندی سے ثواب کی امید پر اذان دیتا ہے اس کو زمین نہیں کھاتی۔ اذا مات حامل القرآن او حی اللہ الی الارض ان تاکل لحمہ فتقول الارض ای ربی کیف کل لحمہ وکلامک فی جوفہ، جب پکا قرآن حافظ قرآن جو عامل قرآن ہو تو نور علی نور ہے، مر جاتا ہے تو حق جل مجدہ زمین کو وحی کرتے ہیں کہ حامل قرآن کے جسم کو نہ کھائے، تو زمین عرض کرتی ہے میں حافظ و حامل قرآن کے جسم کو کیسے کھا سکتی ہوں جبکہ اس کے اندر ہے آپ کا کلام۔ الارض لا تسلط علی الجسد الذی لم یعمل خطیئۃ، زمین کو اس جسم پر مسلط کیا جاتا ہے جس سے گناہ نہ ہوا ہو، یعنی جو آدمی گناہ سے پاک اور صاف ہوتا ہے اس کو بھی زمین نہیں کھاتی۔ وہ انسان خوش نصیب ہے جس کی شکل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہور فرمائیں، اس لیے کہ اس انسان کو بھی مٹی نہ کھا سکے گی۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔